اجتماعی سوشل جسٹس اور سماجی انصاف کے تقاضوں سے بالاتر تاریخ عالم و آدم و خاتم و تاریخ بشر میں ہمیں اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی کہ کس بام عروج تک انسانی اور اخلاقی قدروں کو پہنچایا. یہاں تک کہ اہل تسنن اہل تشیع کے سیرت کی بنیادی کتابوں میں یہ بات میں نے دیکھی کہ آقا پیغمبر گرامی اسلام نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، اور جیسے آپ نے سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ شروع کی تو سورہ کو چھوڑ دیا، ایک دو آیتیں پڑھی اور ایک مختصر سورہ پڑھا، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ مبارکہ منافقون کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی. جیسی نماز تمام کی تو پہلی صف میں موجود آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ فرمایا نہ ٹھیک ہوں. آقا پھر کیا وجہ ہے؟ نہ بارش ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ سفر ہے، نہ جنگ ہے، نہ بیمار ہے، نہ کوئی اور دوسری پریشانی. پھر پہلی مرتبہ آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ آقا نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر اس زمانے میں خواتین بھی صدر اسلام میں نماز جمعہ میں شرکت کی جاتی تھی، اور کسی خاتون کا بچہ اثناء نماز میں رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرائی. تو پیغمبر عبداللہ ابن مسعود سے فرما رہے کہ عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. انسانوں سے مازاد جو آقا کا حتیٰ حیوانات کے ساتھ رویہ، اسے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیا، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں اس حدیث کو بیان کیا، ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اس کو ذکر کیا. فریقین کا یہ حدیث موجود ہے. آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہ، اپنی سواری کو تھکا دے، تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں نہ حج قبول کیا جائے گا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. یہاں تک کہ آقا نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، اور باقی صحابہ منتظر ہیں، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور ایسے میں پیغمبر اسلام دوران وضو دیکھا ایک بلی قریب کھڑے آواز نکال لی. حضرت نے محسوس کیا کہ پیاسی ہے، وضو کو بیچ میں چھوڑا، یعنی کہ وضو مکمل کریں، اور جس پانی سے وضو فرما رہے تھے وہی پانی اٹھا کر وہی ظرف اس بلی کے سامنے رکھا. حیوانات یہاں سے گزر کر حتیٰ نباتات کے ساتھ جو آقا کا رویہ، اس کی مثالیں ماشاء اللہ. میں نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے، ابن حجر اسقلانی نے اس واقعے کو تحریر کیا، اہل تشیع کے ہاں کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، سیرت ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، امام شمس الدین صاحبی نے بھی اس واقعے کو تحریر کیا کہ ختمی مطلب ایک صحابی کے ساتھ کھیتوں کے بیچ میں جو پگڈنڈی ہوتی ہے اس میں سے گزر رہے تھے، اور وہ صحابی جوان صحابی تھا، بے خیالی میں اس نے کسی درخت کا پتا توڑ دیا یا پھول توڑا، پتا توڑا ظاہراً، اور اسی طرح سے اس کو پیغمبر سے باتیں بھی کر رہا، اس پتے کو مسل دیا اور آگے بڑھا تو پیغمبر گرامی اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روک کے اور صحابی سے پوچھا میرے صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کیا کچھ نہیں یا رسول اللہ، کچھ تو کیا ہے. اس نے ذہن پہ زور ڈالا کہ ایسی کیا بات کی میں نے کہ پیغمبر چلتے ہوئے روک کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جب ذہن پہ زور دیا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے صرف ایک پتا توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟ عرض کیا ہاں. فرمایا نہ، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی. یہ رویہ ختمی مرتبت، یہ سماجی رویے، انسانی رویے تعلیم دے رہے ہیں. یہاں تک کہ جمادات تک آپ آ جائیے. ایک صحابی کی وفات ہوئی، ریلت ہوئی، جنازہ پڑھایا، اور پھر جب تدفین ہو چکی اب پیغمبر اس کی قبر کے مختلف اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بالائی سمت میں، کبھی نیچے کی طرف جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بار بار اس مٹی کو مسطح کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام حالت انتظار میں کہ پیغمبر گرامی اسلام اٹھیں اور واپس ہم شہر کی طرف چلے، مدینے کی طرف. یہاں تک کہ جب پیغمبر کو کچھ وقت لگ گیا اور ان کی بےقراری بڑھی تو اپنے درمیان میں سے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ یا رسول اللہ سے جا کے بات کریں کہ مرنے والا مر گیا، کیا فرق پڑتا ہے اس کی مٹی کو اتنا مرتب کیا جائے، مسطح کیا جائے یا نہ کیا جائے. پیغمبر نے جب یہ بات سنی فرمایا میرے صحابی میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مٹی پر بھی ہاتھ رکھو تو سلیقے کے ساتھ ہاتھ رکھو. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ انسانیت کا مزاج ہے.